أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق اللہ العظیم. گرامی قدر محترم خواتین و حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 اور 35 اور 36 کی تلاوت کی ہے. شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی میں تصحیح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ گزشتہ درس میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ بھائی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 21 اور 22 اور 23 پڑھی ہے، جبکہ وہ 31، 32 اور 33 تھی. تو اس کی تصحیح فرما لیجیے. تو آج اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ اسلامی معاشرے یا اسلامی ریاست کا جو اصول ہیں، جو عام اصول بیان فرمائے گئے ہیں وہ بیان ہوئی ہیں اور سلسلہ وہ چلا آ رہا ہے. تو پچھلی آیت میں یہ تھا کہ بھئی کسی کو ناحق قتل نہ کیا جائے. تو آج جو بات شروع ہو رہی ہے ان آیات کریمہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بھئی یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے، یعنی اس کے مال کو ناحق نہ کھایا جائے. تو دوسری چیز یہ فرمائی جا رہی ہے کہ بھئی اپنے وعدوں کا پاس کرو، جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو، کیونکہ عہد کے بارے میں بھی قیامت کے دن باز پرس ہوگی. جیسے کہ دوسرے اللہ رب العزت کے احکامات ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں باز پرس ہوگی. بالکل اسی طریقے سے جو دنیاوی اصول ہیں کہ آپ کسی بندے کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں یا کوئی اس کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اور تیسری چیز جو اس میں بیان کی جا رہی ہے وہ ہے کہ ناپ تول جو ہے وہ پورا کیا کرو. اس میں بعض لوگ جو ہے نا وہ ناپ تول میں ڈنڈی مار لیتے ہیں. تو بھائی یہ ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے بلکہ ناپ تول جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے. تو یہی باتیں ان تین آیات میں فرمائی جا رہی ہیں. تو میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو. اچھا، یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں عرب لوگ جو ہے اگر ان کے پاس ان کے زیر کفالت کو یتیم ہوتا اور اس کے پاس اس کے والد کی چھوڑی ہوئی وراثت ہوتی تو اس کے جو سرپرست ہوا کرتے تھے وہ اس کے مال کو جلدی ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے مال کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ جب تک یہ بڑا ہو جائے اس وقت تک اس کا مال بھی ختم ہو جائے. تو یہاں پر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا یتیم ہے جو تمہاری زیر کفالت ہے تو اس کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو بلکہ اس کے مال کی حفاظت کرو. تو سورہ نساء میں سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے غالباً ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جس نے اگر کسی شخص نے یتیم کا مال کھایا ہے تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے اپنے پیٹوں میں آگ بھری ہے. تو یہ یعنی کہ یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسا کہ پیٹ میں آگ بھری ہو. تو
تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یتیم کے مال کو نہ حق جو ہے نا وہ نہ کھا جائے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر سرپرست غریب ہے اور وہ اپنے مال میں تھوڑا سا یتیم کا مال بھی ملا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس کو بھی خرچ کرنے کی ضرورت ہے، تو یعنی کہ ایک جائز حد تک اس کا مال ملا کے کھا لینا یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اگر یعنی کہ یہ دیکھیں کہ مال پڑے پڑے جو ہے نا وہ اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آج آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ نقد ہے تو کل اس کی ویلیو کم ہو جائے گی، تو اس کی ویلیو کو برقرار رکھنے کے لیے یا اس کو بڑھانے کے لیے اس کو اگر آپ تجارت میں لگا دیں تو اس سے نفع بھی ہوگا اور یتیم کا فائدہ بھی ہوگا، اس کا مال بڑھے گا، تو مال کم نہیں ہوگا، اور اگر پڑا رہے تو وہ مال کم ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل جو ہے نا وہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے، تو مہنگائی میں مال کی قیمت کم ہو جاتی ہے، تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یتیم کا جو مال آپ کے پاس ہے اس کی حفاظت بھی کریں اور اس کو بڑھانے کی بھی کوشش کریں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس جو ہے نا یتیم ہے وہ اس کی کفالت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یتیم کی کفالت کرنا بہت ہی اچھی بات ہے، تو اس کے مال کی حفاظت کرنا بھی بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو اگر کسی کی کفالت میں یتیم ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ایک خاص خیال رکھے۔ اچھا، تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو، مال کے پاس بھی نہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، لیکن ساتھ میں فرمایا جا رہا ہے إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ ہاں آسان طریقے سے۔ تو آسان طریقہ کا مطلب یہی جو میں نے عرض کر دیا ہے کہ اگر وہ اس کے مال کو بڑھانے کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں اور اس کے مال کو خرچ کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، جب وہ سن بلوغت کو پہنچ جائے تو پھر مال اس کے حوالے کر دو۔ اب سن بلوغت میں پہنچنے کے لیے مختلف آراء ہیں علماء کی، اور اس میں ہمارے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کی سن بلوغت کی جو صحیح معنوں میں جو جب وہ صحیح طریقے سے سمجھدار ہو جائے اس کی عمر 25 سال ہے، کیونکہ 25 سال میں آدمی جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں سمجھدار ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مال کی حفاظت اچھی طریقے سے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص 13-14 سال کا ہو گیا اور بالغ ہو گیا ہے تو اس کی یتیمیت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یتیم آدمی اسی وقت تک رہتا ہے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا، جب بالغ ہو جاتا ہے اس کی یتیمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ دو قسم کے مسائل ہیں، ایک تو یتیمی کب ختم ہوتی ہے اور ایک وہ صحیح معنوں میں سمجھدار کب ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اگر آپ 14-15 سال کے لڑکے کو اس کا مال اس کے ہاتھ میں تھما دیں تو وہ تو اس میں عیاشی میں پڑ جائے گا، اس کو مال کو خرچ کر دے گا غیر ضروری طریقے سے۔ تو اس لیے مال کی حفاظت بھی ہو اور مال اس کے حوالے بھی کر دی جائے، تو سب سے اچھی جو عمر ہے وہ ہے 25 سال۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس میں یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ وعدہ پورا کرو۔ یہ سب سے پہلا وعدہ جو ہے وہ انسان نے کیا ہے اور اس میں سارے کے سارے انسان شامل ہیں، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو وعدہ تھا، وعدہ الست جس کو کہا جاتا ہے کہ الست بربکم، کیا میں تمہارے رب نہیں ہوں؟ تو ساری کی ساری انسانیت نے یہ کہا کہ الست، قالوا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کے گواہ ہیں۔ تو سب سے پہلا تو یہ ازل سے جو نا ہر انسان نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے، اور دوسرا وعدہ جو ہے وہ ہر مومن نے کیا ہے، یہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب جب ہم نے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک وعدہ کر لیا ہے کہ بھائی آپ کے سوا ہم کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے،
تو پھر ایک غلام جو ہے وہ جیسے اپنے آقا کا تابعدار اور فرما بردار رہتا ہے اور اپنے آقا کی فرما برداری کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتا، تو اسی طریقے سے ایک انسان کو بھی چاہیے کہ جب وہ اپنے مالک اور اپنے خالق کے ساتھ یہ وعدہ کر رہا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، تو پھر اس کو چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو تسلیم کرے اور ان پر عمل کرے۔ اسی طریقے سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رسالت کو تسلیم کر لیا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تمام احکامات پر عمل پیرا ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔